الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما وعملا وألحقنا بالصالحين. آج ہمارا سبق آیت نمبر 112 ہے، سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت مبارکہ نمبر 112۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اور اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ یہ آیت بھی بڑی چونکا دینے والی ہے، بڑی ہلا دینے والی ہے۔ اصل تو اس کا مقصد یہی ہے جو پیچھے ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، کہ وہ جو بشر منافق تھا اس نے غلطی کی اور مسلمانوں کا مال اٹھایا اور الزام لگا دیا یہودیوں پر، تاکہ وہ پہلے بھی یعنی ان کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں، مزید گر جائے اور ہمارے اوپر الزام نہ آئے۔ اور عمومی طور پر بھی، کیونکہ قرآن پاک کی جو بھی آیات ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے بھی احکامات تھے اور ہمارے لیے بھی احکامات ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، تو اس کو قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں اور جو طاقتور ہوتے ہیں، پاور والے ہوتے ہیں، انہیں بے قصور ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو بالکل اس طرح فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے اگر کوئی غلطی نہیں کی اور اس پر بہتان لگا دیا، اس کے اوپر الزام لگایا گیا، تو یہ ایک بہتان ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور در حقیقت یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے اور یہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور آپ کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت رہا ہے۔ اس سے بشر اور اس کے حمایتی مراد ہیں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط مشورہ دے رہے تھے، نعوذ باللہ آپ کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہے تھے اور بے گناہ یہودی کو سزا دلوانا چاہتے تھے، تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وہی جو پیچھے ہم کل واقعہ پڑھ رہے تھے وہی ابھی سلسلہ جاری ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی مگر یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ یعنی چھپ کر جو کرنے کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کو چھپ کر کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کے ساتھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور اگر نیکی کو ظاہر کریں اس نیت سے کہ لوگ دیکھ کر اس کام میں آگے بڑھیں گے تو پھر اس میں بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کرنے کے کام کیا ہیں کہ صدقے کا حکم دینا،
یا نیکی کے کام کرنا یا دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی ایک واقعہ بتائے ہم اسے بھڑکاتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت بھی تمہارے خلاف یہ بات کہی تھی فلاں، اور وہ دل میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ وہ فلاں میرا پکا دشمن ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ دو بندے آپس میں لڑے ہوں، دیکھیں آپ کو قرآن پاک میں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دو بندوں کے درمیان، بے شک وہ میاں بیوی ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، یا کوئی بھی تعلق دار ہوں، شیطان نے ان کو اگر آپس میں توڑنے کی کوشش کی، اللہ نے ملانے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، شیطان ان کو توڑنا چاہ رہا ہے، تو آپ ان کے درمیان اصلاح کا اگر ذریعہ بن جاتے ہیں تو یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور جو یہ کام یعنی یہ تینوں کام اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کرے گا تو اللہ اسے جلد یعنی اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اس راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت سے علماء کرام یعنی علماء کرام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا راستہ دکھا دیا، آپ کو بتا دیا کہ آپ خود بھی اس راستے پر چلے اور لوگوں کی بھی اس میں رہنمائی کرے۔ اور جو شخص یعنی ڈٹ جائے اس سمجھنے کے بعد، قرآن پاک پڑھنے کے بعد، احادیث مبارکہ پڑھنے کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے جبکہ اسے واضح طور پر ہدایت سامنے سمجھ آ گئی ہے اور اس نے ایمان والوں کے راستے کے علاوہ راستے کو چنا، تو پھر اس راستے کا انجام جہنم کی طرف ہوگا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کم تر ہر گناہ کی جس کے لیے چاہتا ہے بخشش کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا گرتا ہے۔ یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہیں توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کرے اور توحید پر ایمان لے آئے۔ شرک کیا ہے؟ انسان اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ شرک اس طرح انسان کے اندر داخل ہوتا ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چیونٹی چلتی ہے نظر نہیں آتی، شرک بھی بالکل اسی طرح انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے موحد ہونے کے دعویٰ کرنے والے جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی تقدیر کی طرف سے ان کی زندگی میں کچھ مشکلات آ جاتی ہیں تو پھر وہ اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ کسی سے پوچھ لیں، کسی کو ہاتھ دکھا دیں، کسی سے اپنی قسمت کا ذائچہ بنوا لیں، کسی سے ہم پوچھ لیں وہ ہمیں بتا دے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہی سب سے بڑا شرک ہے، کیونکہ اللہ اپنے غیب کے امور میں کسی کو رازدار نہیں بناتے۔ آپ کو کوئی بھی اگر آپ کی تقدیر کے بارے میں کچھ بھی بتائے گا وہ آپ کو دراصل دھوکہ دے گا اور آپ کو آپ کے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جاہل تو ہیں ہی، یعنی انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود جب وہ کسی درگاہ پر جاتے ہیں یا کسی بزرگ کی قبر پر جاتے ہیں، جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سجدہ کیا جا رہا ہے تو وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی، کسی کو سجدہ کیا۔ اسی طرح لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ ہی ہمارا مقصد ہے، ہم نے اللہ سے جو کچھ ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے ہمیں اس پر راضی ہونا ہے، اور جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں اپنے اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اور لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا
کوئی مکھی نہیں پیدا کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی مچھر نہیں پیدا کر سکتا۔ آپ ذرا یہ یوٹیوب پہ ہی سرچ کریں کہ کتنے لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں بابے کے پاس آئے تو اللہ نے ہمیں بیٹے عطا کر دیے، اور فلاں بابے کے پاس ہے۔ مطلب کیا؟ آپ اللہ سے مانگے، آپ نے بابا سے کیوں مانگا؟ وہ بابے جو قبروں کے اندر ہیں۔ ہم اولیاء کی کرامات کا انکار نہیں کرتے، اولیاء جب تک زندہ تھے اللہ رب العزت کے برگزیدہ نیک صالح بندے تھے، اللہ ان کی دعائیں بھی قبول فرماتے تھے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے گئے ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہم ان سے کچھ مانگ نہیں سکتے، بلکہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ جب ہم اذان کے بعد یہ دعا کرتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ تو اس میں ہم کائنات کی سب سے بڑی سب سے پاکیزہ ہستی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں تو پھر ہم ان بزرگان دین کے لیے دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہم نے ہر شرک سے نفی کر دی۔ ہماری زندگی کے اندر شرک نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ ہر گناہ کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کو معاف بغیر توبہ کے نہیں فرمائیں گے۔ اگر ہماری کسی بھی عبادت میں، ہماری کسی منت میں، کسی نظر و نیاز میں، کسی بھی چیز میں شرک ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ اللہ کو چھوڑ کر جن سے یہ دعائیں مانگ رہی ہیں وہ صرف چند عورتیں ہیں، اور جس کو یہ پکار رہے ہیں وہ اس سرکش شیطان کے سوا کوئی نہیں۔ کفار مکہ جن من گھڑت دیویوں کو پوجتے تھے ان سب کو مؤنث سمجھتے تھے، لات، منات، عزا، سب کو مؤنث سمجھا جاتا تھا۔ نیز فرشتوں کو بھی وہ خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ آیت میں اشارہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کفار مکہ عورتوں کو کمتر مخلوق سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ ان کے خیال کے مطابق سب مؤنث ہیں۔ لعنہ اللہ فقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا۔ جس پر اللہ نے لعنت ڈال رکھی ہے اور اس نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک طے شدہ حصہ لے کر رہوں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے، یعنی بہت سے بندوں کو گمراہ کر کے انہیں اپنا بنا لوں گا اور بہت سے اپنی مرضی کے کام کرواؤں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا کر رہوں گا اور انہیں خوب آرزویں دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اور جو شخص اللہ کے بجائے شیطان کو دوست بنائے اس نے کھلے کھلے خسارے کا سودا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کیسے ہوگی؟ مطلب کفار مکہ یعنی جانوروں کے کان چیرتے تھے، بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور ایسے جانوروں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ اس باطل رسم کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر شیطان عمل کروا رہا ہے۔ شیطان نے ہی کہا کہ یہ میرے بندے بن جائیں گے اور میں ان سے جو کچھ چاہوں گا وہی کروا لوں گا، ان سے غلط رسمیں بھی کرواؤں گا۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی سے مراد خود یہی عمل بھی ہو سکتا ہے کہ جانور کے کان خام خواہ چیر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان کاموں کو بھی تخلیق میں تبدیلی قرار دے کر منع فرمایا ہے جو عورتیں اپنے حسن میں اضافہ کرنے کی غرض سے کیا کرتی ہیں۔ مثلا جسم کے کسی حصے کو سوئیوں وغیرہ سے گدوا کر نشان بنوانا، چہرے کی قدرتی جو روئیں ہیں جو عیب کی حد تک بڑا ہوا نہ ہو صاف کرنا، مطلب بھووں کے بالوں کو، اور الا غرورا، اور تو ان سے وعدے کرتا اور
وہ تو ان سے وعدے کرتا اور انہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ شیطان انہیں آرزویں دلاتا ہے اور ان سے وعدے کرتا ہے، لیکن وہ وعدے سارے کیا ہیں؟ دھوکا اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بچنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ یعنی وہ جتنی بھی کوشش کریں گے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم نے ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے اگر کوئی بڑا آدمی وعدہ کرے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ فلاں بڑے آدمی نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ ضرور پورا کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی غریب آدمی کسی سخی کے دروازے پہ جاتا ہے تو اسے کہہ کر آتا ہے کہ میں آج فلاں سخی کے دروازے پہ جا رہا ہوں اور میں تمہارے لیے کھانے کو ضرور لے کر آؤں گا۔ یعنی اسے اتنی امید ہوتی ہے کہ یہ امیر آدمی ہے اور ساتھ سخی بھی ہے، یہ مجھے ضرور دے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ اللہ جو سخیوں کو پیدا کرنے والا ہے، سخیوں کو سخاوت عطا کرنے والا ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی مطیع اور فرما بردار ہے، وہ اللہ ہم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، تو اللہ کی بات سے اور اللہ کے وعدے سے سچا کس کا وعدہ ہو سکتا ہے؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ نہ تمہاری تمنائیں جنت میں جانے کے لیے کافی ہیں، نہ اہل کتاب کی آرزویں۔ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا اسے اپنا کوئی یار و مددگار نہیں ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو شخص نیک کام کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے چہرے سمیت سارے وجود کو اللہ کے آگے جھکا دیا ہو، جبکہ وہ نیکی کا بھی خوگر ہو، یعنی نیکیاں کرنے والا ہو، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہو۔ اور یہ معلوم ہی ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست کیوں بنایا؟ اللہ کو انسان کی قربانی بہت پسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے تھے تو دین پر اپنے باپ کو قربان کر دیا، باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے کہ باپ بت پرست تھا تو اس کی فرما برداری نہیں کی بلکہ اللہ کی فرما برداری کی، اور اللہ کی فرما برداری میں ہونے کے لیے اپنے باپ کے ہوتے ہوئے اپنے باپ کو کھو دیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام والد بنے تو بیٹے کو اللہ کے دین پر قربان کرنے کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، تو اللہ نے ان کو اس کے بدلے میں کیا بنا دیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ابراہیم خلیل اللہ وہ ہیں جن کو دین کی اور تبلیغ کی اشاعت اور لوگوں کو سچے راستے پر آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے اور موحد ہونے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے یہ سزا دی گئی کہ اتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا کہ کوئی شخص یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں داخل کرے، لہٰذا انہوں نے ایک جھولے کی طرح ایک
تیار کروایا کہ بھئی اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جاتا۔ اب ہمارے سامنے اگر ایک کیل بھی ہمیں چبھ جائے یا ہمیں آگ کی تھوڑی سی تپش بھی آ جائے یا گرمی کی تپش آ جائے، ہم بدہواس ہونا چاہتے ہیں۔ وہ آسمان، وہ آگ جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی محبت میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابراہیم میری مدد کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ کہنے لگے اللہ کو معلوم ہے نا کہ ابراہیم کس حال میں ہے۔ انہوں نے کہا جی، کہا بس جب میرے اللہ کو معلوم ہے کہ ابراہیم کس حال میں ہے، اگر اللہ اس حال پر راضی ہے تو ابراہیم بھی سچے دل سے اس حال پر راضی ہے۔ مست بیٹھے ہیں، خوش بیٹھے ہیں آگ میں داخل ہونے کے لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ آگ بھی خوشی سے قبول ہے۔ لیکن اللہ نے جب ابراہیم کی محبت دیکھی تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈک والی ہو جا اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ تو جب اللہ سے ایسی محبت ہو تو پھر اللہ قرآن پاک میں اعلان کرتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنی قدرت کے احاطہ میں لیا ہوا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو معاشرے میں ایک کم تر مخلوق سمجھا جاتا تھا اور ان کے معاشرتی اور معاشی حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ جب اسلام نے عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی اور عورتوں کو بھی میراث میں حصے دار قرار دیا تو یہ بات عربوں کے معاشرے میں عجیب تھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے رہے کہ عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں وہ شاید عارضی نوعیت کے ہیں اور کسی وقت منسوخ ہو جائیں گے۔ جب ان کی منسوخی کا حکم نہ آیا تو ایسے حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ احکام عارضی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے اور قرآن کریم کی جو آیات پہلے نازل ہوئی ہیں ان میں بہت سے ایسے احکام آ چکے ہیں، اس کے ساتھ مرد و عورت کے باہمی تعلقات کے بارے میں کچھ مزید احکام بھی بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ فرما دیجئے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو۔ نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں اور یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ یعنی یتیم عورتوں کا یہ اس ہدایت کی طرف اشارہ ہے جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 میں گزری، ہم نے پیچھے بھی پڑھا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہدایت کا پس منظر یہ بتایا ہے کہ بعض اوقات ایک یتیم لڑکی اپنے چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی، وہ خوبصورت بھی ہوتی تھی اور اس کے باپ کا چھوڑا ہوا مال بھی اچھا خاصا ہوتا تھا۔ اس صورت میں اس کا چچا ذات یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پر وہ خود اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال اس کے تصرف میں رہے، لیکن نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہ دیتا تھا جتنا اس جیسی لڑکی کو دینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر لڑکی زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو اس کے مال کی لالچ میں اس سے نکاح تو کر لیتا، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کا مہر کم رکھتا بلکہ اس کے ساتھ ایک محبوب بیوی جیسا سلوک بھی نہ کرتا تھا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اگر کر سکو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکو تو پھر تم ان سے نکاح نہ کرو۔
اور اسی طرح بچوں کے حقوق بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ یتیموں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ان کا مال جلدی جلدی نہیں کھانا کہ ختم ہو جائے، اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال کے ساتھ تبدیل بھی نہیں کرنا بلکہ ان کی نگہداشت کرنی ہے، خیال کرنی ہے۔ اور اگر کوئی پالنے والا غنی ہے تو وہ بالکل کچھ بھی نہ لے، اور اگر پالنے والا فقیر ہے، کمزور ہے، تو وہ اجرت کے بقدر لے لے کہ اگر وہ ملازم رکھتا تو اس ملازم کو بھی تو اسے تنخواہ دینی پڑتی تو وہ اتنا لے لے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا خطرہ ہو تو میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو رکھ دیا گیا ہے۔ اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اگر وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، بعض اوقات کسی شوہر کا اپنی بیوی سے دل نہیں ملتا اور وہ اسے بے رخی اختیار کر کے اسے طلاق دینا چاہتا ہے، اسے اس صورت میں اگر بیوی طلاق پر راضی نہ ہو تو اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر شوہر سے صلح کر سکتی ہے۔ یعنی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے فلاں حق کا مطالبہ نہیں کروں گی مگر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دو۔ ایسی صورت میں شوہر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے اور طلاق پر اصرار نہ کرے، کیونکہ مصالحت کا رویہ ہی بہتر ہے۔ نیز اگلے جملے میں احسان کی نصیحت فرما کر شوہر کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ دل نہ ملنے کے باوجود بیوی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرتا رہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کا ذریعہ ہو۔ اور یہ جو کہا کہ انسانوں کے اندر کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے، تو مطلب بظاہر یہ ہے کہ ہر انسان کی طبیعت میں دنیاوی فائدوں کا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر عورت اپنے دنیاوی مفاد چھوڑ رہی ہے تو شوہر کو یہ سوچنا چاہیے کہ اسے طلاق کی صورت میں کوئی سخت تکلیف پیش آنے کا اندیشہ ہے، اس لیے وہ اپنے یہ مفادات چھوڑنے پر تیار ہے۔ ایسی صورت میں صلح کر لینا بہتر ہے۔ دوسری طرف بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ شوہر نے کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے نکاح کیا تھا جو اس کو میری زوجیت میں حاصل نہیں ہو رہے، لہٰذا وہ میری جگہ کسی اور سے نکاح کر کے وہ فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر میں اپنے بعض حقوق سے دستبردار ہو کر اسے کچھ دوسرے فوائد مہیا کروں تو وہ اس ارادے سے باز آ سکتا ہے۔ یعنی دونوں کو سمجھا دیا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو۔ البتہ کسی ایک طرف پورے کے پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسروں کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی چیز درمیان میں لٹکی ہوئی ہو۔ اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی تم برابری نہیں کر سکتے تم جتنی بھی کوشش کرو، یعنی یہ بات انسان کے اختیار سے باہر ہے کہ وہ قلبی محبت اور لگاؤ میں بیویوں کے درمیان پوری برابری کرے، کیونکہ دل کا جھکاؤ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر ایک بیوی سے دلی محبت دوسری کے مقابلے میں زیادہ ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، البتہ عملی سلوک میں برابری کرنا ضروری ہے۔ یعنی جتنی راتیں ایک کے پاس گزارے اتنی ہی دوسری کے پاس گزارے، جتنا خرچ ایک کو دے اتنا ہی دوسری کو دے، نیز ظاہری توجہ میں بھی ایسا نہ کرے جس سے کسی بیوی کی دل شکنی ہو اور وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، یعنی نہ ادھر کی ہے اور نہ ادھر کی۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور رحمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ مصالحت کی تمام کوششوں کے باوجود ایک مرحلہ ایسا آ سکتا ہے کہ اس کے بعد نکاح کا رشتہ میاں بیوی پر تھوپے رکھنا دونوں کی زندگی کو اجیرن بنا سکتا ہے۔
ایسی صورت میں طلاق اور علیحدگی کا راستہ اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ اور یہ آیت اطمینان دلا رہی ہے کہ جب کچھ اسلوبی سے جدائی عمل میں آ جائے تو اللہ دونوں کے لیے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ مطلب اگر کسی طرح سے بھی نباہ نہیں ہو رہا اور دونوں نباہ کرنا بھی نہیں چاہتے تو پھر زبردستی ان کو جوڑے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا یہیں پر ہی ختم نہیں ہو گئی، رزق یہیں پر ہی ختم نہیں ہو گیا۔ بے شک حلال چیزوں میں طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن جب نباہ کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر طلاق ہو سکتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز اور خود تعریف کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یہ جملہ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے ان آیتوں میں 3 بار دہرایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس کا مقصد میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں، وہ دونوں کے لیے کوئی مناسب ذریعہ پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی بیان کرنا مقصود ہے کہ کسی کے کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ساری کائنات اس کے تابع فرمان ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کارسازی کا بیان ہے کہ اگر تم تقوی اور اطاعت کا راستہ اختیار کرو تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ یہاں لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں یہ عمومی ہدایت دی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف دنیاوی فائدوں ہی کی فکر میں نہیں پڑا رہنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق بظاہر یہ ہے کہ میاں بیوی کو مصالحت یا علیحدگی کا فیصلہ کرتے وقت صرف دنیا کے فائدوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ آخرت کی بھلائی بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ لہٰذا اگر مرد یا عورت اپنے کچھ دنیاوی مفادات کی قربانی دے کر دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو آخرت میں بڑے ثواب کی امید ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ ہی کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ موڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اللہ نے تمہیں پوری طرح یہ بتا دیا ہے کہ انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا،
بے شک وہ گواہی اپنی جان پر ہو یا اپنے رشتہ داروں پر یا اپنی اولاد پر۔ اس مضمون کو پیچھے بھی تفصیل سے ہم پڑھائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی۔ اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ یہ ایمان کی شرائط ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر اور آخرت کے دن پر۔ جس نے ان کا انکار کر دیا وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں راستے پر لانے والا ہے۔ اس سے مراد وہ منافق بھی ہو سکتے ہیں جن کا ذکر چل رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمان ہونے کا اعلان کرتے تھے مگر تنہائی میں کفر اختیار کر لیتے تھے۔ پھر کبھی مسلمانوں کا سامنا ہوتا تو دوبارہ ایمان لانے کا مظاہرہ کرتے مگر پھر اپنے لوگوں کو اپنے کفر کا یقین دلاتے اور اپنے عمل سے کفر ہی میں بڑھتے چلے جاتے۔ نیز بعض روایات میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر آیا ہے جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہوئے، پھر توبہ کر کے مسلمان ہوئے مگر بالآخر دوبارہ مرتد ہو کر کفر ہی کی حالت میں مرے۔ آیت کے الفاظ میں دونوں قسم کے لوگوں کی گنجائش ہے، اور ان کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نہ ان کو بخشے گا نہ راستے پر لائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے اختیار سے کفر اور اس کے نتیجے میں جہنم کے راستے کو چن لیا تو اللہ ان کو زبردستی ایمان اور جنت کے راستے پر نہیں لائے گا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہر شخص کا انجام اس کے اپنے اختیار سے چنے ہوئے راستے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ نہ کسی کو زبردستی مسلمان بناتا ہے نہ زبردستی کافر۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما۔ منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اب خوشخبری تو کس کی دی جاتی ہے؟ جنت کی، اچھے کاموں کی، لیکن جنہوں نے اپنی مرضی سے ایسا راستہ منتخب کیا جس کا انجام یہی ہونا تھا تو اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ انہیں پھر خوشخبری سنا دو کہ جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ وہ منافق جو مسلمانوں کی بجائے کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا۔ اور اس نے کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ آج یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین پر آنا تو بہت مشکل بات ہے، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، خود بھی ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے اور دوسروں کو بھی اس پر اکساتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ان آیات میں سخت تنبیہ ہے کہ یہ وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں جو منافقین اور یہودیوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اور ان کو اللہ نے بتا دیا کہ ان کا
جو حال ہوگا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں یہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں مٹکاتے تھے، مطلب اشارے کرتے تھے دیکھو یہ پاگل لوگ ہیں۔ اور آج اللہ کیا کریں گے کہ قیامت والے دن اللہ ایمان والوں کو تختوں پر بٹھا دیں گے اور آج وہ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے اور کفار جو ہیں وہ پسینوں میں شرابور کھڑے ہوں گے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اے مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انجام کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، چنانچہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح ملے تو تم سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو فتح نصیب ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، اور کیا اس کے باوجود ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ بس اب تو اللہ ہی قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ یہ جو وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا تھا، یعنی ان لوگوں کو اصل غرض دنیاوی مفادات سے ہے۔ اگر مسلمانوں کو فتح ہو اور مال غنیمت ہاتھ آئے تو یہ ان کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کر کے ان سے مال بٹورنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور کبھی کافروں کا داؤ چل جائے تو ان پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ اگر ہماری مدد تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو مسلمان تم پر غالب آ جاتے، لہٰذا ہمیں ہماری ان خدمات کا صلہ دو۔ آج بھی بہت سے لوگ ان منافقین کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور یعنی غلط انہوں نے بیس بدلا ہوا ہے کہ وہ ایمان والوں کے روپ میں، وہ علماء کے روپ میں، یہ علماء سو ہیں جو کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے ہیں اور پھر ان سے بھی انعام لیتے ہیں اور ایمان والوں کے سامنے بھی اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اہل حق کو ہمیشہ ستایا گیا۔ آسمانوں کی دنیا میں ہے محترم، آسمانوں کی دنیا میں ہے محترم، تیری خاطر جو دنیا میں بدنام ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کا خود استقبال فرمائیں گے کہ وہ دنیا میں اگر بدنام ہوئے، دنیا میں ان پر انگلیاں اٹھائی گئی، دنیا میں انہیں ستایا گیا، دنیا میں ان کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، لیکن اللہ خود ہی تعریف کرتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے، بس انہیں حق کہنے کی عادت ہوتی ہے، حق کہنے کی پاداش میں اگر انہیں جیلوں میں بند کر دیا جائے وہاں بھی خوش، حق کہنے کی پاداش میں ان کی روٹی پانی دانا بند کر دیا جائے وہ اس پر بھی خوش، حق کہنے کی پاداش میں ان سے ان کی مراعات چھین لی جائے، ان سے ان کی نوکریاں چھین لی جائیں، ان سے ان کی آسائشیں چھین لی جائیں، پھر بھی وہ اللہ کی محبت میں خوش۔ ابھی میں نے آپ کو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ بتایا، اسی طرح جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں، جو دین حنیف پر ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں بہت ستایا جاتا ہے، انہیں دنیا میں بہت تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ اس طرح مطمئن رہتے ہیں کہ ان کے اطمینان کو دیکھ کر عزو علیکم الانامل، اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ہم تو انہیں اتنا ستاتے ہیں لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوتے ہیں کہ انہیں جو یہ تکلیفیں ملتی ہیں وہ اس پر بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں یار سے ملانے کے لیے، یہ ہمیں اللہ سے ملانے کے لیے آئی ہیں، تو وہ خوشی خوشی ان تکلیفوں پر راضی رہتے ہیں۔ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ یہ منافق اللہ کے سوا دھوکہ بازی کرتے، اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں
اور اللہ کو تھوڑا یاد کرتے ہیں. یعنی یہ منافق لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، تو در حقیقت یہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اللہ ان کو اس دھوکے میں پڑا رہنے دیتا ہے جو انہوں نے خود اپنے آپ کو اپنی اختیار سے دے رکھا ہے. اور دوسری ان کی عادت یہ بتائی کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل نماز میں نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں کھڑے ہو گئے کہ اب اگر ہم نماز کا انکار کریں گے تو گویا کفر کا اعلان کر دیا. نماز میں تو کھڑے ہو گئے لیکن وہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ منافق کی نماز ہے. ذرا ہم اپنی نماز پر غور کریں تو ہم بھی ایک روبوٹ کی طرح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. ایک دفعہ ایک امام مسجد میں نماز پڑھائی تو سلام پھیرنے کے بعد انہیں خیال ہوا کہ انہوں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت. اب انہیں خود بھی یاد نہیں تھا، اور انہوں نے مسجد میں جتنے بھی نمازی تھے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ بتائیں کہ میں نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت پڑھی ہے. کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم نے 4 رکعت پڑھی ہیں. تو کیونکہ ہر شخص جب نماز شروع کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے بس امام پڑھا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے. جب ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ سسٹم لگا ہوا ہے، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہم کیا کریں. نماز کا ترجمہ یاد کریں، پھر نماز کو پڑھیں، اور ایسے ہی پڑھیں کہ اللہ سے باتیں کریں. ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، یہ عبادت اس طرح کرنی ہے کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہمیں یہ درجہ حاصل نہیں تو پھر ہمیں اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے. مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن يضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. یہ کفر و ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ پورے طور پر ان مسلمانوں کی طرف ہیں نہ ان کافروں کی طرف. اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا، تم جتنی بھی کوشش کر لو. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس اپنے خلاف یعنی اپنے عذاب کے مستحق ہونے کی ایک کھلی کھلی وجہ پیدا کر دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عطا فرمائے گا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا. اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے. یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو
تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے، اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف ہے۔ لیکن ہماری تو یہ عادت ہے کہ ہم اپنے گھروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس طرح بیان کرتے ہیں۔ بعض دفعہ خواتین جو اپنے گھر کا نقشہ کھینچ رہی ہوتی ہیں، اپنی ساس کا، اپنی نندوں کا، اپنی دیورانی جٹھانیوں کا، تو وہ بالکل اس طرح یعنی رو بھی رہی ہوتی ہیں اور رلا رہی ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، ایسے لگتا ہے کہ کشمیر والوں سے زیادہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کا مظلوم بننا اور اس طرح غیبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی پر واقعتاً ظلم ہوا ہو، اسے مارا گیا ہو، اسے پیٹا گیا ہو، اس پر الزام لگایا گیا ہو، اس پر بدزبانی کی گئی ہو، تو اب اگر وہ ظالم کے بارے میں صرف کسی ایسے بندے کو بتائے گی جس سے بتانے سے اسے فائدہ ہو جائے گا، تو پھر اس برائی کو ظاہر کرنا جائز ہے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی نیک کام اعلانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگرچہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اشارہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مظلوم کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کی حد تک اس کی برائی کرے، لیکن اگر کوئی شخص مظلوم ہونے کے باوجود خفیہ اور اعلانیہ ہر حال میں زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکالے اور اپنا حق معاف کر دے، تو یہ اس کے لیے بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ سزا پر قدرت رکھنے کے باوجود کثرت سے لوگوں کو معاف فرماتا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ رسولوں پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک درمیان کی راہ نکال لیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ ان کو شک ہو اور نہ ان کو شک ہو اور ہم درمیانے راستے میں ہو۔ ابھی ہم پیچھے بھی پڑھا ہے کہ یہ لوگ نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، ایسے لوگ صحیح معنی میں کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہ کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کروائیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے بھی اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا، پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئیں اس کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح اقتدار عطا فرمایا۔ آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، اور جب انہوں نے یہ ضد کی تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یعنی ایک بجلی کڑکی اور اس کی وجہ سے وہ مر گئے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اللہ رب العزت کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، یا اللہ میری قوم تو ویسے ہی مجھے اتنا ستاتی ہے، اتنا پریشان کرتی ہے، میرے اوپر الزامات لگاتی ہے، اور اب جو ہے جب ان کو تکلیف ہوگی، یعنی ان کے لوگ اتنے سارے مر گئے، تو اب تو وہ مجھے اور زیادہ پریشان کریں گے،
اور کہیں گے مجھے اور زیادہ پریشان کریں گے، مجھے اور زیادہ ستائیں گے، کہ ہمارے 70 آدمیوں کو لے گئے تھے اور انہیں مروا کر آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے رونے اور گڑگڑانے پر پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پھر بچڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا، یعنی سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، گائے کا بچہ، حالانکہ اللہ نے جتنے گائیں اور جتنے جانور پیدا کیے ہیں ان کی آوازیں روزانہ سنتے ہیں، روزانہ ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ اس نے سونے کو جمع کر کے اور اس کے اندر وہ مٹی ڈالی جو اس نے دیکھا تھا جبرائیل امین کو آتے ہوئے جادو کے زور پر، تو اس نے وہ ان کے قدموں کی مٹی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی، تو جو فرشتے ہوتے ہیں تو ان کے یعنی وہ جو پاؤں کے نیچے بھی مٹی آئی، یعنی اتنی شان والے فرشتے ہیں جبرائیل امین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کر دیا، یعنی اس کے اندر روح پیدا فرما دی اس کی وجہ سے، مٹی ڈالنے کی وجہ سے اس بچڑے کے اندر، تو اب وہ صرف اس بچڑے کو دیکھ کر اسے انہوں نے خدا بنا لیا، پھر بھی اللہ نے ان کو اس کے بعد بھی معاف کر دیا۔ تو یہ وہی یہودی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا، تو اب یہ آپ سے مطالبات کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت پکا وعدہ لیا تھا۔ یہ بھی ہم نے پیچھے پڑا کہ انہیں منع کیا گیا، لیکن انہوں نے جو انہیں حکم دیا گیا انہوں نے اس حکم کو توڑا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں، ان میں اپنے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں جملہ معترضہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ دل محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے کوئی صحیح بات ان کے دلوں میں نہیں اترتی۔ اور تھوڑی باتوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم علیہ السلام پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس معجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک نفس اور عفت مآب خاتون پر گھناؤنا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ایسے اگر سوچیں ایک عورت ہونے کے ناطے میں جب سوچتی ہوں اس آیت کو تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ کیا حالت ہوگی اس پاک خاتون کی کہ جب ان کی طرف انگلی اٹھا کر انہیں کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی باغیہ، باغیہ کہتے ہیں زانیہ عورت کو، کہ وہ نہیں تھی تو کس راستے پر چلی گئی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کو گویائی عطا کی اور اس بچے نے اپنی ماں کی گواہی دی۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ
اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں شبہ ہو گیا تھا۔ قرآن کریم نے یہ حقیقت بڑے پرزور الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی قتل کر سکا، نہ انہیں سولی دے سکا، بلکہ انہیں شبہ ہو گیا، یعنی انہوں نے کسی اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کرنے پر اکتفا فرمایا ہے اور اس واقعے کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک نے یہ قربانی دی کہ خود باہر نکلے، اور اللہ نے ان کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ دشمنوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور جب وہ باہر نکلا تو اسی کو گرفتار کر کے انہوں نے سولی دے دی۔ بہرحال جو بھی صورت تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے شک میں ڈال دیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہے، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے۔ یعنی بظاہر تو وہ یقینی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، لیکن چونکہ ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، اس لیے ایسا ہے جیسے وہ در حقیقت شک میں ہیں۔ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے نہیں، اور عیسائی خدا کا بیٹا ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری اہل کتاب چاہے یہودی ہوں یا عیسائی، اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام غلط خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور ان کی اصل حقیقت پر ایمان لے آئیں گے۔ وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اہل کتاب میں اور یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ مطلب یہی کہ وہ چربی وغیرہ جو ساری چیزیں ہم پیچھے ہم نے پڑھا کہ بھئی ان کے لیے وہ حرام کر دی گئی تھی، اور حالانکہ وہ حلال تھی۔ ناخن والے جانور ان کے لیے حرام کر دی گئی، ان کی ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بعض وہ چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور سود لیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال نہ حق طریقے سے کھاتے تھے، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سود کی بھی پیچھے ہم نے جو پڑھا کہ سود کتنا سخت گناہ ہے، اور اس کے اوپر کتنی وعید ہے کہ جتنا ایک جسم اگر مال حرام سے پلے گا تو وہ جسم پل صراط کو عبور نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ کٹ کے جہنم میں گر جائے گا۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر
اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں اور اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اے نبی، ہم نے آپ کے پاس اس طرح وہی بھیجی ہے جیسے نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ اور ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے آپ کو سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات آپ کو نہیں سنائے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور اللہ ان سے ہم کلام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا، اور یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد، مرد یا عورت، جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو وہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، انہیں اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کلیم اللہ ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ سب رسول وہ تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ کافر لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی ہی بالکل کافی ہے۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روک کر ان پر ظلم کیا ہے، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے اور نہ ان کو کوئی اور راستہ دکھانے والا ہے۔ الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی بات ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گئی ہیں، اب ان پر ایمان لے آؤ کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے، اور اگر اب بھی تم نے کفر کی راہ اپنائی تو خوب سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ علم اور حکمت دونوں کا مالک ہے۔
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا جو اس نے مریم تک پہنچایا اور ایک روح تھی جو اس کی طرف سے پیدا ہوئی تھی، لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات سے باز آ جاؤ کہ اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تو ایک ہی معبود ہے اور اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہودیوں کے بعد ان آیات میں عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ یہودی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے تھے اور دوسری طرف عیسائی آپ کی تعظیم میں حد سے گزر گئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور یہ عقیدہ اپنا لیا کہ خدا تین ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اس آیت میں دونوں کو حد سے گزرنے سے منع کیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ معتدل بات بتائی گئی ہے جو حقیقت کے مطابق ہے، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اور اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کیا تھا اور ان کی روح براہ راست حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں بھیج دی تھی۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی آر سمجھتے ہیں، اور جو شخص اس میں کوئی آر یعنی وہ انہیں کوئی آر نہیں ہے، اور جو شخص اپنے رب کی بندگی میں آر سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ کوئی بادشاہ ہے، سلطان ہے، ولی ہے، پیغمبر ہے، نیک ہے، بد ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ جس نے بندگی سے انکار کر دیا تو گویا اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ اپنے پاس جمع فرمائیں گے اور اللہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، اللہ سزا دیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس سے بھی زیادہ دے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آڑ سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ یستفتونک، وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل هز الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو وہ اس کے کل مال میں سے آدھے کی حقدار ہوگی، اور اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو اور وہ مر جائے اور اس کا بھائی زندہ ہو تو وہ اس بہن کا وارث ہوگا، اور اگر بہنیں دو ہوں تو بھائی کے کل مال میں سے وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں اور بہنیں بھی تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے سامنے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اس صورت کو شروع بھی مسائل سے کیا اور اس صورت کو ختم بھی مسائل پر کیا۔ اب کلالہ اس شخص کو کہتی ہیں جس کے انتقال کے وقت نہ اس کا باپ یا دادا زندہ ہو، نہ کوئی بیٹا یا پوتا۔ تو باقی میں نے آپ کو موٹا موٹا یہ بتا دیا کہ آپ میراث کا مسئلہ ایک دفعہ سننے سے یاد نہیں کر سکتی اور نہ ہی سمجھ سکتی ہیں، اس کے لیے آپ کو علیحدہ وقت نکالنا ہوگا، اور اگر اس کو پڑھیں گی تو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اور اگر صرف اسے تھوڑا سا سمجھ لیں اور اس پر اتنا عمل کر لیں کہ جس وقت بھی ضرورت پیش آئے علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق میراث کو تقسیم کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی اجر کا ایک سلسلہ جاری فرما دیں گے کہ جو سنت مٹتی جا رہی ہے یا قرآن پاک کا جو حکم مٹتا جا رہا ہے اگر اس کو زندہ کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور کرم کے ساتھ ہماری قرآن پاک کی بڑی سورت النساء مکمل ہوئی۔ اب ہم سورۃ المائدہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ یہ سورۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابو حیان فرماتی ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ، کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے اور مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی، لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز یعنی سورت کا شروع اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہیے۔ اب ہم سورۃ المائدہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ المائدہ مدنیہ، سورۃ المائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے جانور حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کا حکم دیتا ہے۔ چوپایا تو ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو 4 ہاتھ پاؤں پر چلتا ہے، لیکن ان میں سے صرف وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، یا پھر ان مویشیوں کے مشابہ ہوں جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ اور یعنی مویشیوں کے مشابہ جانور مثلاً ہرن وغیرہ اگرچہ حلال ہیں، ہرن وغیرہ، اور ان کا شکار بھی حلال ہے، لیکن جب حج یا عمرے کے لیے کسی نے احرام باندھ دیا ہو تو ان جانوروں کا شکار حرام ہو جاتا ہے۔ تو اب بتایا جائے گا کہ بھئی اگر شکار کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا۔ اے ایمان والو، نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں، نہ ان پٹوں کی
جو ان کے گلے میں پڑے ہوں، یعنی جو حج کی قربانی کے جانور ہوتے تھے ان کے گلے میں نشانی ڈال دیتے تھے، تو پھر جو گناہ گار لوگ بھی ہوتے تھے، چور ڈاکو بھی ہوتے تھے، وہ بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ کر کے جا رہے ہیں، یعنی ان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، شکار تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض حلال چیزوں کو بھی منع کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جیسے آگے انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو اللہ ہمیں دیکھیں گے کہ فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، فریج میں پھل بھی موجود ہیں، فریج میں کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں، گھر کے اندر اناج بھی ہے، پانی بھی، ہر چیز۔ پیاس سے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، دل گھبرا رہا ہے، پیٹ خالی ہے، پیٹ سے آواز ہے، لیکن اللہ کی رضا یہ ہے کہ بھوکے رہو، تو ہم بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی رضا مان کے۔ تو جب بھوکے بیٹھ گئے تو صرف بھوکا بیٹھنا ہی مقصد نہیں ہے، یہ روزہ ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم سموسے، پکوڑے اور فروٹ چاٹ، دہی بلے، یہ ساری چیزیں ہم پورا سال بھی کھا سکتے ہیں، اور رمضان میں بھی اللہ کھلاتا ہے، لیکن اسے مقصد نہ بنا لیں۔ بعض بہنوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بس رمضان میں افطاری میں ہی اپنے آپ کو غرق رکھیں، آخری جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے وہ صرف دعا کے لیے ہوتا ہے، آپ اس میں جو مانگے اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ روزانہ اللہ لاکھوں کی بخشش کر رہے ہیں اور ہم چولہے پہ بیٹھ کے بس پکوڑے ہی بنائے جا رہے ہیں۔ روزے دار کو کھلانا بہت ثواب ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ پورا سال آپ ڈٹ کے کھائیں، لیکن رمضان میں سادہ کھانا کھائیں، یا پھر کسی اور کی خدمت لے لیں، تیار لے لیں، اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت سیلیں لگا رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی سیل لگی ہو تو ہم بھاگتے ہیں اس کی طرف کہ سستی چیز لے لیں، ضرورت نہ بھی ہو تو عورتیں ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کر کے آ جاتی۔ تو اللہ رمضان کے مہینے میں سیلیں لگائیں گے کیا؟ اللہ ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیں گے، سبحان اللہ۔ اور اللہ نفل کو فرض کے برابر کر دیں گے، سبحان اللہ۔ اور اللہ روزانہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزادی دیں گے۔ تو ہمیں اس محنت میں، اس کوشش میں آگے جانا ہے، نہ کہ کھانے پینے میں۔ تو اسی طرح جب ہم احرام باندھتے ہیں تب بھی اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ جو چیزیں آپ پر حلال تھی، لیکن اب جب تک آپ نے احرام باندھا وہ آپ پر حرام ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ صلح حدیبیہ کے واقعے میں مکہ مکرمہ کے کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حرم میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روکا تھا۔ مسلمانوں کو طبی طور پر اس واقعے پر سخت غم و غصہ تھا، اور یہ احتمال تھا کہ اس غم اور غصے کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے دشمن سے کوئی ایسی زیادتی کر بیٹھے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس آیت نے متنبع کر دیا کہ اسلام میں ہر چیز کی حدود مقرر ہیں، اور دشمن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اب پچھلی آیت کا یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ دشمن پر زیادتی نہیں کر سکتے، مطلب جب دشمن معاہد ہو، ہم نے معاہدے کا لفظ پڑھا نا کہ صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا، جب مسلمان کا معاہدہ ہو جائے تو پھر وہ نہیں کر سکتا، ورنہ تو ہم نے پیچھے خوب مزے سے پڑھا کہ انہیں پکڑو، مارو اور انہیں ذبح کرو، مزے کرو، ان کے جو زیادتی کرو کر سکتے ہو۔ تم پر مردار جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک اکٹھا اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے، اور قرعہ اندازی
بازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، پھر جس شخص کے نام جو حصہ نکل آیا اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیا جاتا، اور اگر کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس طرح ایک اور طریقہ یہ تھا، جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اور اس فال میں جو بات نکل آئے اس کی پیروی لازم سمجھتے تھے۔ ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے اور دوسری صورت میں یہ علم غیب کا دعویٰ ہے، یا کسی معقول وجہ کے بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے۔ بعض حضرات نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ دوسرے طریقے کی طرف اشارہ ہے، اور آیت کے الفاظ میں اس ترجمے کی بھی گنجائش ہے، یعنی دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسے نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مطلب اس کے اندر یہ آیت سارا یعنی دین مکمل ہو گیا، اب کوئی شخص اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی تبدیلی لائے، دین میں نرمی کرے، دین میں آسانی کرے، دین میں اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جس دن آخری وحی نازل ہوئی اور پورا کا پورا دین جو ہے اللہ نے اسے مکمل کر دیا۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن اللہ سریع الحساب۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر شکار کے لیے سدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھے اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ شکاری جانوروں مثلا شکاری کتوں اور باز وغیرہ کے ذریعے حلال جانوروں کا شکار کر کے انہیں کھانا جن شرائط کے ساتھ جائز ہے ان کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو سدھا لیا گیا ہو، جس کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جس جانور کا شکار کرے اسے خود نہ کھائے بلکہ اپنے مالک کے لیے روک رکھے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا شکاری کتے کو کسی جانور پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ نیز مومنوں میں پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جب تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو بغیر نکاح کے صرف ہوس نکالنا مقصد ہو اور نہ خفیہ آشنائی کرنا، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا یعنی جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور آخرت میں اس کا شمار
خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا۔ آج آیت نمبر 5 تک، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل اس کی تفصیل بیان کر دوں گی۔ اب وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، دعا کرنے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لنا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ یا الہ العالمین، ہم سب آپ کے بندے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، ہمیں قرآن پاک سے جوڑ دیجیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، سب کو شفاء کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، اور ہماری بہن شائستہ کو جلد از جلد شفا یاب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین، برحمتک یا مولانا الکریم، آمین یا رب۔